خطرناک کرونا وائرس کے بعد 24 گھنٹے میں ریکارڈ 97 لوگ بنے شکار. اموات کی تعداد 1935 ہو گئی. ایک دن میں 4734 افراد میں وائرس کی تشخیص بھی ہوئی. متاثرین 93,743 ہو گئے. 59,467 زیر علاج. 32,581 صحت یاب. وزیر اعظم نے پاکستان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بانی قرار دے دیا. عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی، واحد حل اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، لکھا عوام کورونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، فرنٹ لائن ڈاکٹر اور عملہ خطرے میں ہے. پاکستان میں کرونا وائرس زبردستی پھیلایا گیا. وفاقی حکومت نے سندھ کی کوششوں کو سیبوتاژ کیا. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، کہا وفاق نے عوام کو ورغلایا، غلط معلومات پھیلائیں، ڈاکٹرز پر حملے کی. FIR ان کے خلاف درج ہونی چاہیے. ملک میں قیادت کا اتنا بحران پہلے کبھی نہیں رہا. بلاول نے 40 منٹ کی تقریر کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اقدامات کیا کیے. صحت کا شعبہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. مراد سعید کا جوابی وار، کہا سندھ میں ایک اسپتال بھی ایسا نہیں جہاں آصف زرداری کا علاج ہو سکے. کراچی میں ڈاکٹر وینٹیلیٹرز نہ ملنے سے مر گیا. سندھ میں لاک ڈاؤن کیا گیا لیکن اقدامات نہیں کیے گئے. کورونا سے 100 روز میں 1900 افراد جان سے گئے. وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس بریفنگ، کہا وبا کے پھیلاؤ کی رفتار کو کم کرنا ہے. احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ایکشن ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق اور صوبے الگ الگ کام کر رہے ہیں. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. معلوم نہیں کب تک وبا کے ساتھ رہنا ہے. معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کی پریس بریفنگ، کہا لاک ڈاؤن ان علاقوں میں کیا جہاں کورونا کیسز سامنے آئے. ریسورس مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا. ڈاکٹرز کے لیے PPAs دے رہے ہیں لیکن تقسیم صحیح نہیں ہو رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم. عثمان بزدار کہتے ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. لاہور میں ٹریفک چالان اور لائسنس بنانے کے لیے ٹائم شیڈیولنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا. نون لیگ کا کرونا کیسز اور اموات میں اضافے پر تشویش کا اظہار. شہباز شریف کہتے ہیں وفاق اور صوبے مل کر حالات کا جائزہ لیں. ڈاکٹرز اور عوام کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے. حالات وزیر اعظم کے دعووں کو غلط ثابت کر چکے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے گنجائش ختم. حکومت مکمل ناکام ہو گئی. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا اب تک 34 ہیلتھ پروفیشنلز دم توڑ چکے لیکن حکومت حفاظتی کٹس نہ دے سکی. پلازما تھراپی نہیں ہوئی اور ایکٹیما انجیکشن بھی نایاب ہیں. ملک بھر میں 250 اضافی وینٹیلیٹرز دیے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے. پنجاب کو 72، سندھ اور خیبر پختونخوا کو 52، بلوچستان کو 20، GB اور آزاد کشمیر کو 10 وینٹیلیٹرز دیے گئے. دنیا میں کرونا وائرس سے اموات 4 لاکھ سے تجاوز کر گئیں. امریکہ میں 1,11,000، برطانیہ میں 40,000، برازیل میں 35,000، اٹلی میں 33,000 اور فرانس میں 29,000 مریض لقمہ اجل بنے. سندھ میں پرائمری کے طلبہ کے لیے پہلی بار آن لائن کلاسز کا آغاز. منصوبہ یونیسیف او مائکروسافٹ کی مدد سے تیار کیا گیا. SELD لرننگ نامی ایپ متعارف. ایپ پر انگریزی، اردو اور سندھی زبان میں کورسز موجود. ملک میں پیٹرول سستا کیا ہوا، پمپس پر نایاب ہو گیا. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عوام آج بھی خوار ہوتے رہے. عدالتی احکامات کے باوجود پمپس کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا. ترجمان PSO کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کا تسلی بخش ذخیرہ ہے. ملک بھر میں معمول کے مطابق ترسیل جاری ہے. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے
ML1 منصوبے کی منظوری دے دی۔ معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں منصوبے پر 7 ارب 20 کروڑ ڈالر لاگت آئے گی۔ پشاور تک کراچی ڈبل ٹریک اور اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ شوگر اسکینڈل میں ملوث تمام افراد جیل جائیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے پیش گوئی کر دی، شہباز شریف کو بھی جیل جانا ہوگا۔ نواز کی میڈیکل رپورٹس میں کچھ نہ کچھ ریگ مال ضرور مارا گیا۔ لیگی رہنماؤں کی وزیر ریلوے پر کڑی تنقید۔ عطا تارڑ بولے شیخ رشید کی تنقید کا مقصد شہباز سے ملاقات ہے۔ شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ مستقبل تاریک ہے۔ کرپشن فری پاکستان کی منزل کا تعین ہو چکا، چیئرمین نیب جاوید اقبال نے بتا دیا۔ کہتے ہیں ہمیں کسی لالچ، دھونس اور دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نیب انتقامی کارروائی نہیں کرتا، انسان دوست ادارہ ہے۔ عوام کا دل نہیں کرتا کہ وہ خوددار ملک میں زندہ رہ سکے۔ سنتھیارچی کے الزامات پر یوسف رضا گیلانی عدالت چلے گئے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی۔ رحمان ملک نے بھی تمام الزامات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں خاتون نے الزامات کسی کے اکسانے پر لگائے۔ مخدوم شہاب نے سوال اٹھایا، اتنے سال بعد سنتھیارچی کے اچانک منظر عام پر آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں، مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بعد میں کوئی تانا نہ دے کے یو ٹرن لے لیا۔ شاہد آفریدی کا کوئٹہ چیمبر آف کامرس میں خطاب، کہا بلوچستان میں کرکٹ کی ترقی کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ السلام علیکم، رات 12 بجے کی بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں چینی بحران میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سفارشات کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے آج اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں معاون خصوصی احتساب مرزا شہزاد اکبر چینی بحران کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے سفارشات پیش کریں گے۔ سفارشات کی روشنی میں چینی بحران کا ذمہ دار قرار دیے گئے افراد کے خلاف فوجداری مقدمات نیب اور FIA کو بھجوائے جائیں گے، جس کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عوام کرونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ ہمارے مراد یافتہ طبقے کے پاس بڑے گھر اور زیادہ وسائل موجود ہیں۔ ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے، اس سے نہیں لے رہے۔ ہماری مراد یافتہ طبقے کے پاس بڑے گھر اور زیادہ وسائل موجود ہیں۔ ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آج کرونا سے تاریخی اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ایک دن میں کرونا کے باعث 97 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 1935 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 4734 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 93,983 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں کیسز کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12,459، اسلام آباد میں 4,323 افراد، بلوچستان میں 5,776، گلگت بلتستان میں 897، جبکہ آزاد کشمیر میں 331 افراد کرونا کا شکار بنے ہیں۔ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے رویہ تبدیل کرنا ہوگا، معلوم نہیں کب تک اس کے ساتھ رہنا ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ، کہا تقریباً 700 علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، ریسورس مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا، اسپتالوں میں سہولیات کی فہرست تیار کریں گے۔ ہم نے بیہیویئر چینج کرنی ہے۔ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ پارک میں جا رہے ہیں، چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، چاہے آپ مسجد میں جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں اپنے آپ میں۔ اس وقت جو اوور آل تھیم ہے ہمارا وہ ہے اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس، اور اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کب تک یہ چلے گا۔ آج بھی پاکستان میں جو ہم نے وینٹیلیٹرز کووڈ پیشنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں، 727 ہسپتال ہیں پاکستان میں اس وقت، کہ جن کے اندر ہم نے کچھ سب ہاسپٹل کی مینجمنٹس کو کہا کہ اپنے کچھ وینٹیلیٹرز علیحدہ کر دیں تاکہ ان کو کووڈ پیشنٹس کے لیے یوز کیا جا سکے۔ کرونا وائرس کو زبردستی پھیلایا گیا ہے، چیئرمین بلاول
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وفاق پر کڑی تنقید. کہا کہ حکومت فرنٹ لائن پر کرونا سے مقابلہ کرنے والوں کی بات سنے. طبی عملہ چیخ چیخ کر حالات کی سنگینی بتا رہا ہے اور وزیر اعظم تاجروں کے مسائل سن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاق عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس معاملے پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکا جائے. ہمارا یہ کوشش وفاقی حکومت زبردستی سیبوٹاج کروائے گی. کورونا پھیلا نہیں پھیلایا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفاق پر الزام. کہا کورونا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کیے لیکن وفاق نے سب سبوتاج کر دیا. پاکستان میں کرونا وائرس نے نہ صرف پھیلایا گیا زبردستی پھیلایا گیا. کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکا جائے. ہمارا یہ کوشش وفاقی حکومت وفاقی جماعت کی طرف سے زبردستی سیبوٹاج کروایا گیا. سندھ حکومت کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. غلط معلومات پر وفاق کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے. جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے, اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہوتا ہے. ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا, اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن پہ لائے, یہ پروپیگنڈا پہ لائے. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ڈاکٹر حالات کی سنگینی بتا رہے ہیں لیکن وزیر اعظم تاجروں سے ملاقاتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو, کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو, کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو, اور آپ گن لے کتنے بزنسز, کتنے انڈسٹریلسٹس, کتنے بینکرز. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پریورٹی کیا. اسٹیل ملز ملازمین کی برطرفی پر بلاول نے رد عمل دیا. کہا ملازمین کے ساتھ مل کر ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. بلاول نے یہ نہیں بتایا کہ سندھ حکومت نے کیا کیا. رہنما تحریک انصاف مراد سعید کا بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا کہ فرزند زرداری نے یہ نہیں بتایا کہ ابو کا علاج کس اسپتال میں ہو رہا ہے. سندھ حکومت کو عالمی وبا میں سیاست کی پڑی ہے. فرزند